الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے حکایت صحابہ کے حصہ دوم سے انشاءاللہ شروع کریں گے، جس میں اللہ جل شانہ امن والوں کا خوف اور ڈر، دین کے ساتھ اس جانفشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے، اور دین کے لیے اپنی جان مال آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ جل شانہ کرے کہ اس کا کچھ چشمہ ہم جیسے سیاحکاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ، یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرہ انور پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یعنی ان لوگوں نے، یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے اور جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشادات سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں، اور اس وعدہ خدا بندی کے باوجود پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب دیا جاتا، پہلے قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ استغفار، نماز وغیرہ مشغول ہونے کے دوسرے قسم کے لوگ تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، اور اللہ پاک نے بھی مخصوص کامیابی رکھی ہے، وہ جزوی دین پہ نہیں رکھی بلکہ پورے دین پہ چلنے کی۔ اب پورا کا پورا دین ہم سب کی زندگی میں آ جائے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے بھی محنت چاہیے۔ وہی محنت جس محنت کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے اگلے اس واقعے کی طرف جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پہ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس عمل کو کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.